انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانی معاشرہ کو جن خطوط پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان خطوط میں ایک اہم ترین خط وہ صدق اور سچائی ہے۔ صدق اور سچائی تمام انبیاء کا وصف ہے، خصوصاً امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصف ہے جو اعلان نبوت سے پہلے معروف ہو چکا تھا۔ پھر ملائکہ، صحابہ کرام، اولیاء، صلحاء، ہر منصف مزاج اور سلیم الفطرت آدمی درجہ بدرجہ ان اوصاف کا مالک ہوا کرتا ہے۔ صدق اور سچائی اپنے اہمیت کے حوالے سے صرف مسلمان کی ہی نہیں بلکہ ہر فرد بشر، چاہے وہ مؤمن ہو یا کافر ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، حاکم ہو یا رعایا ہو، افسر ہو یا ملازم ہو، قائد ہو یا کارکن ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، پیر ہو یا مرید ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، والدین ہو یا اولاد ہو، الغرض زندگی کے ہر شعبہ سے وابستہ شخص کی ضرورت ہے۔ انسانی معاشرہ کا امن و سکون، انسانی معاشرہ کا راحت، اسلامی معاشرہ کا چین، وہ اس سچائی، جتنا اس انسانی معاشرہ کے اندر یہ وصف ہوگا اتنا اس معاشرہ کے اندر امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، چین بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے اس وصف پر بڑا خاص توجہ دی، بڑی خاص توجہ دی اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سچائی سرچشمہ خیر۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ سچائی ہے کیا۔ ایک مفہوم جو ہم سب کو معلوم ہے کہ سچائی کا معنی کیا، اپنی زبان سے سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ سچائی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سچائی کا کل مفہوم نہیں ہے، یہ ایک سچائی کا حصہ ہے، کل سچائی نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں سچائی وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ صدق اور سچائی کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سچائی اور صدق کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان کے دل بھی سچائی کر رہا ہو، دل کی سچائی بھی اس کے اندر موجود ہو، اعمال کی سچائی بھی ہو، اور انسان کی زبان بھی سچ بولے، تب جا کر یہ سچائی کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ انسان ظاہری اور باطنی طور پر سب کے سامنے ہو کہ تنہائی میں ہو، ہر وقت اس کا عمل، اس کا قول، اس کا فعل اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا تو انسان کی سچائی مکمل ہوگی۔ اقوال میں صدق ہو، اپنی زبان سے کہی ہوئی باتوں پر قائم رہے۔ جیسے امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک پودے کی بالی اس کے تنے پر قائم رہتی ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کے ساتھ اس کی زبان کے ساتھ سچائی قائم اور دائم رہنی چاہیے۔ اپنے وعدوں کی پابندی کرنے والا ہو، معاہدوں کی پابندی کرنے والا ہو، یہی معروف مفہوم بھی ہے۔ ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیاد بھی اسی پر ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے
جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ اور جب اس کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور اعمال میں صدق کیا ہے؟ وہ کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق باقاعدگی کے ساتھ کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے ساتھ سچائی اس قدر قائم رہے جیسے ہمارا سر ہمارے دھڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا، ہمارا عمل ہمارا ظاہر ہمارے باطن کے خلاف ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز ادا کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہو کہ وہ لوگوں کو دکھا رہا ہو، اس کے اس عمل میں ریاکاری ہو تو اپنے اس عمل میں سچا نہیں ہے۔ اور امام ابن قیم فرماتے ہیں دل بھی سچا ہو، اس کے واقعات، اس کے حالات، اس کے عمل کی عکاسی کر رہے ہوں، اس کا عمل، اس کا دل ایک پیج پر ہو، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، اس کے عمل میں اخلاص ہو۔ ورنہ تو منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے آ کر ببانگ طحن یہ اعلان کیا کرتے تھے ہم آپ پر بھی ایمان لائے، آپ کے رب پر بھی ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافق آپ کے پاس آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انك لرسول، اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یاد رکھیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق بات کیا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں۔ بات بظاہر سچ ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا کہا۔ وجہ کیا ہے کہ جو چیز زبانوں پر ہے وہ دل میں نہیں، تو زبان اور دل ایک ساتھ ہو، ظاہر اور باطن ایک ساتھ ہو، زبان بھی سچ بول رہی ہو تو اب سچائی کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ سچائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا، اتنی اہمیت والا وصف فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے جو اپنی باتوں میں اللہ سے سچا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ یہ صدق والا وصف کسی اور کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایسا اہمیت والا وصف ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ سچ بولو اور سب سے بڑا سچا میں خود ہوں۔ اور پھر قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر یہ وصف صدق، وصف سچائی، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد معروف نہیں ہوا۔ یہ ایسا وصف ہے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ لازم اور ملزوم تھا، حتیٰ کہ لوگ آپ کو آپ کے نام سے کم اور صادق اور امین کے وصف سے زیادہ جانا کرتے تھے۔ اور پھر دوست تو دوست، دشمن بھی گواہیاں دیا کرتے اور آپ کے سچا ہونے کا اقرار کیا کرتے۔ سن 7 ہجری محرم الحرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم ہرقل کو ایک والا نامہ لکھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خط مبارک کو لے کر اس بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ خط لیتا ہے، پڑھتا ہے، دربار میں ابو سفیان موجود ہوتے ہیں جو تب تک مسلمان نہیں ہوئے ہوتے۔ وہ بادشاہ تحقیق کے لیے ان سے چند سوال کرتا ہے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے دعویٰ پیغمبری کیا ہے، جس شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تم تو ان کے ساتھ رہتے ہو، تم نے ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی سب کچھ دیکھا ہے، یہ بتاؤ کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان جو اس وقت دوست نہیں دشمن ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے دربار میں کہتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ ابو سفیان تمہارے پاس کتنا بڑا موقع تھا، قیصر روم وقت کی سپر پاور کا بادشاہ، اس کے دربار میں تم موجود تھے، تمہارے ہاں سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، مسلمان تھے، تمہارے پاس کتنا بڑا موقع تھا کہ تم اس ہرکل بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف کر دیتے، اس کے جذبات کو برانگیختہ کر دیتے اور کہہ دیتے نعوذ باللہ کہ وہ شخص جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو ابو سفیان جو کہ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دل میں خیال میرے بھی آیا تھا کہ آج بڑا موقع ہے اپنی دشمنی نکالنے کا، آج میں کہہ دیتا ہوں کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ جس شخص کی سچائی، جس شخص کی صداقت عرب و عجم کے اندر مشہور ہے، اگر آج میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ شخص جھوٹا ہے تو پوری دنیا کے اندر ابو سفیان تو خود جھوٹا ہو جائے گا۔ لوگ تجھے جھوٹا کہیں گے کہ تو نے اس شخص کو جھوٹا کہہ دیا کہ جس کی سچائی کی گواہی صرف عرب و عرب نہیں دیتے، عجم بھی دیتے ہیں، جس کی سچائی کی گواہی صرف دوست نہیں دشمن بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس چیز نے میری زبان کو روک لیا اور میں سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی۔ سچے پیغمبر نے سچائی کی ایک علامت بھی بتائی ہے، وہ علامت ہم اپنے اندر پیدا کریں تو ہم بھی اس صفت کے ساتھ متصف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیزیں جو تمہیں شک میں ڈال دیں ان کو چھوڑ دو، اور جو چیزیں تمہیں شک میں نہ ڈالیں ان کو اختیار کر لو۔ اور آگے فرمایا فإن الصدق طمانینہ، کیونکہ جو سچ ہوتا ہے وہ دل کو اطمینان بخشتا ہے، وإن الکذب ریبہ، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ انسان کے دل کو مشکوک کر دیتا ہے، انسان کے دل کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے جب انسان، سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرنے لگے یہ دیکھیں کہ ہمارا دل اس کام سے مطمئن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر دل مطمئن ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ہوگا، دل مطمئن ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر دل مطمئن ہو رہا ہے تو پھر اس پر عمل کر لو، اللہ رب العزت کی اس میں راضی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سچائی ہی انسان کے دل کو اطمینان بخشتی ہے۔ اور فرمایا کہ صرف برائی اور گناہ کو نہیں بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو جو تمہیں مشکوک کر دیں، جو تمہیں شک میں ڈال دیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بار بار تاکید فرمائی سچائی کو اختیار کرو، سچائی والا راستہ چنو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں کے اندر آئے گا تو پھر اگلا کام بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی اور سچی، ہمیشہ سچی اور اچھی بات کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، جو احباب عربی سے ذرا بھی مناسبت رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ الزام کے لیے آتا ہے، اعلیٰ چیز کو واجب اور لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازم ہے، تم پر سچائی واجب ہے، تم ہمیشہ سچائی کو اختیار کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا فإن الصدق یہدی الی البر، جو سچائی ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچائی کو اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک عجیب واقعہ سچائی کے حوالہ سے کہ ایک گناہ چھوڑا اور وہ تھا جھوٹ بولنا، ایک نیکی اختیار کی
وہ تھا سچ بولنا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ چھڑا دیے. شاہ عبد القادر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہوں. 4 بڑے بڑے کبیرہ گناہ. ایک، بدکاری بھی کرتا ہوں. دوسرا، چوریاں بھی کرتا ہوں. تیسرا، شراب نوشی بھی کرتا ہوں. چوتھا، دروغ گوئی اور جھوٹ سے بھی کام لیتا ہوں. میں نے سنا ہے آپ ان 4 کاموں سے منع کرتے ہیں. میں ان 4 کو تو نہیں چھوڑ سکتا. ہاں، اگر آپ مجھے ایک گناہ چھوڑنے کا کہیں تو اس کو چھوڑ کر میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، تم ایمان لے آؤ اور سچائی کو اختیار کرو، جھوٹ چھوڑ دو. بڑا خوش ہو گیا کہ ایک کام کرنے کے بعد مسلمان بھی ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ بھی نہیں فرمائی. چلا گیا. رات کا وقت ہوا، شراب اور شباب پیش کیا گیا، سامنے ہیں. دل میں خیال آیا صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہوں گے. وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کریں گے بھی رات کیسے گزاری، تو کیا بتاؤں گا؟ شراب بھی چھوٹا، شباب بھی چھوڑ دیا. نکلے. دل کے اندر خیال آیا کہ چلو گھر جاتے جاتے کہیں سے چوری اور ڈکیتی کر لیتا ہوں. پھر وہی خیال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، کیا بتاؤں گا، بولنا تو سچ ہے. لہذا وہ گناہ بھی چھوٹ گیا. صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر مجھے خوبصورت نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی، کس قدر خوبصورت مجھے نیکی کی تعلیم دی، اور کتنا بڑا گناہ آپ نے مجھ سے چھڑوا دیا کہ اس ایک گناہ کو چھوڑنے نے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر گناہوں کے دروازے بند کر دیے، اور ایک نیکی کو اختیار کرنے نے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نیکیوں کے راستے کھول دیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سے میں کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. تو گناہ کتنے چھوڑے؟ صرف ایک. وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. ایک نیکی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی برکت سے نیکیوں کے دروازے کھول دیے، اور ایک گناہ چھوڑنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے گناہوں کے دروازے بند کر دیے. ایک عام آدمی صاحب کمال بن سکتا ہے صرف 2 کام کر کے. ایک، اپنے اقوال میں صداقت لانا، اور دوسرا اپنی معیشت کو پاک صاف کر لینا، عقل حلال، حلال رزق کمانا اور کھانا. یہ 2 کام کر لیں تو فرمایا عقل الحلالی عقل الحلالی وصدق المقالی کلاہما علامتانی لصاحب الکمالی. حلال کھانا اور اسی طرح باتوں کی سچائی کو اختیار کرنا، یہ 2 ایسے وصف ہیں جو عام انسان کو صاحب کمال بنا دیتے ہیں. اور یہ دونوں علماء تصوف کہتے ہیں لازم ملزوم ہے. باتوں کی سچائی تب تک نہیں آ سکتی جب تک انسان کے اندر، انسان کے پیٹ میں حلال نہیں جائے گا. تو اسی لیے ان 2 چیزوں کو اختیار کریں. جو ان کو اختیار کرتا ہے گویا کہ اس کو 2 پر لگ جاتے ہیں، جیسے پرندوں کو 2 پر لگے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے قرب کی منازل کو بڑی تیزی سے طے کرتا ہے. جیسے ایک پرندہ ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، ویسے ہی حلال کھانے والا اور سچائی کو اختیار کرنے والا اللہ رب العزت کے قرب کی منازل کو بڑی تیزی سے طے کرتا ہے. اور سچائی سے اللہ رب العزت مقام صدیقیت عطا فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سچ بولتا ہے، مسلسل بولتا رہتا ہے، اس کا دل، اس کا زبان، اس کا عمل سچا بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کا نام صدیقین میں لکھ دیتے ہیں. اور صدیقیت کا مقام کتنا بڑا مقام ہے کہ اس امت کے سرخیر، تمام امت کے سردار، حتیٰ کہ جماعت صحابہ کے سردار
حضرت ابو بکر ہیں، اور آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا کیا وہ مقام صدیقیت ہے۔ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ یا تو ہم کہتے ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا ہم ان کو کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام وہ مقام صدیقیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ رب العزت انعام کرتا ہے ان کو اللہ رب العزت انبیاء کے ساتھ شامل کر دے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت صدیقین کے ساتھ، اس کے بعد شہداء کے ساتھ، اس کے بعد صالحین کے ساتھ۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے مقام نبوت کے بعد مقام صدیقیت کو بیان فرمایا، اور مقام صدیقیت ایسا مقام ہے اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مقام دیا، اور یہ مقام اللہ رب العزت اس شخص کو دیتے ہیں جو سچ بولتا ہے اور سچائی کو اختیار کرتا ہے اور مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی، خصوصاً ہمارے کاروباروں میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ کاروبار میں برکت آئے گی ہی سچائی سے، ورنہ نحوستیں آئیں گی۔ بظاہر بڑا کثیر مال آ رہا ہوگا، لیکن وہ کثیر مال اپنے ساتھ بے شمار نحوستیں لا رہا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا اور امانت دار تاجر، دو اوصاف والا تاجر، ایک سچائی کو اختیار کرنے والا اور دوسرا امانتوں میں خیانت نہ کرنے والا، امانتوں کی پاسداری کرنے والا۔ فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے، یا صدیقین کے ساتھ فرمائیں گے، یا شہداء کے ساتھ اس کا مقام ہوگا، یا صالحین میں سے اللہ رب العزت اس کو شمار کریں گے۔ یہ تو بندے کو فائدہ، ہم تو قریب کے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کا فائدہ بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں معاملہ کرتے ہیں، ان کو معاملہ کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ پھر جب معاملہ کرتے ہیں اگر دونوں سچے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اس معاملہ میں برکت ڈال دیتا ہے، پھر ان کے اس معاملہ میں برکت ہوتی ہے، اس کی چیز میں برکت، اس کے پیسوں میں برکت۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ جھوٹ بولیں، عیب چھپائیں یا کوئی اور جھوٹا معاملہ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس معاملہ سے برکت کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ پھر بظاہر انسان کو لگتا ہے مال بک گیا، انسان خوش ہوتا ہے کہ میں نے مال بیچ دیا۔ آج ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر ہم نے جھوٹ سے مال نہ بیچا تو مال بکے گا نہیں، یا کم داموں فروخت ہوگا، پھر جھوٹ بول کر مال بیچ دیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور مال کو جو کہ اتنے کا بکنا چاہیے تھا اس کو مہنگے داموں فروخت کر دیا۔ یاد رکھیں کہ مال کم داموں میں بھی فروخت ہو جاتا لیکن وہ برکت والا ہوتا۔ اب آپ نے مال کو کثرت کے ساتھ کما لیا لیکن ساتھ جو نحوستیں آئی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ دنیاوی نحوستیں بھی ہوتی ہیں، اخروی نحوستیں بھی ہوتی ہیں۔ اس مال کو جو کہ ایک حلال طریقے سے ہم نے حاصل کیا تھا، حلال طریقے سے جانا چاہیے تھا، ایک زبان کے جھوٹ سے ہم نے ایک حلال کو حرام کر لیا ہے اور اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں کہ سچائی یہ انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کرتی ہے، آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہے، اور اخروی نجات کا مدار اللہ رب العزت نے اس سچائی پر رکھا ہے۔ فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ سچائی سچوں کو فائدہ دے گی، اور فائدہ کیا ہوگی؟ فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے خود بھی راضی ہو جائے گا۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ سچائی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو رہا ہے اور جنت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ اب سچائی کا حصول کیسے ہو؟ ایک طریقہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتایا،
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت کو اختیار کر لو۔ دو باتیں بتائی، ایک تو تقوی اختیار کرنے کا حکم، اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھنے کا حکم، اور دوسرا صادقین اور صالحین کی صحبت کا حکم۔ انسان اجتماعی زندگی چاہتا ہے، اجتماعی زندگی کے بغیر وہ رہ ہی نہیں پاتا، اور زندگی میں جب انسان معاملات کرتا ہے اس کا حلقہ احباب بھی بنتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جو حکم دیا وہ حکم یہ ہے کہ اپنے دوست احباب سوچ سمجھ کر بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جو اس کا محبوب ہوگا، جو اس کا دوست ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، تنہا رہنا برے دوست سے بہت بہتر ہے، اور فرمایا کہ اچھا ساتھی مل جانا، نیک دوست کا مل جانا، کونوا مع الصادقین میں سے ہو جانا، یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، جب انسان اچھوں کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے جو کم اچھے ہوتے ہیں ان کا بیڑا بھی پار فرما دیا کرتا ہے، اور سچ کے مقابلہ میں جھوٹ آتا ہے۔ جیسے سچائی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، ویسے جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جیسے سچائی ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے، ویسے جھوٹ انسان کی جڑوں، اسلام اور بندے کے ایمان کی جڑوں کو کاٹتا ہے۔ جیسے سچائی سے انسان کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے انسان کے جھوٹ بولنے سے اس کی ذلتوں میں اور پستیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے سچائی سے انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، ویسے جھوٹ سے انسان بے سکونی کا اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے مگر لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہمارے معاشروں میں جھوٹ فیشن بن چکا ہے۔ جو جس قدر جھوٹا ہوتا ہے، جس قدر فراڈیا ہوتا ہے، لوگ اتنا اس کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ معاشرے میں سچائی کی اہمیت کم، اور جھوٹ جو کہ برائی ہے اس کا احساس بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے ٹی وی پروگراموں میں، اسٹیج ڈراموں میں، میلوں میں، اپنے ٹھیلوں پر، اپنی تقریبات میں، اپنے پروگرامز میں، کہ جب تک اس میں جھوٹ نہ ہو وہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں بہت بڑی وعید ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایسے شخص پر ہلاکت ہو، ایسے شخص پر ہلاکت ہو، ایسے شخص پر ہلاکت ہو۔ فرمایا جب بندہ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں گر جاتا ہے جس کا فاصلہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جس کو ہنسانے کے لیے بولتے ہیں وہ تو ہنس پڑے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جھوٹ کی بدبو سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے میلوں دور ہو جایا کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بار بار تلقین کیا کرتے ہیں، اور بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری والدہ نے مجھے دور سے آواز دی اے عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی، یوں مٹھی بندھی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم اس کو کیا دینا چاہتی ہو، تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ تو میری والدہ نے مٹھی کھولی، اس میں کھجور تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کھجور دینا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔
آج ہم دیکھتے ہیں والدہ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے بلانے کے لیے کیا کیا جھوٹ بولتی ہے اور احساس تک نہیں ہوتا، اور والد اپنے بچے کو خود سکھا رہا ہوتا ہے باہر جو انکل آئے ہوئے ہیں ان کو جا کر کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ بچے کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ بچے کا دل، بچے کا دماغ سلیٹ کی مانند ہے، جو ہم نقش اس پر تحریر کرتے چلے جائیں گے وہ لکھتا چلا جائے گا۔ آج ہمارے ہیروز، ہمارے ہاں سیلیبریٹیز اور ہمارے ہاں ٹیلنٹڈ لوگ وہ ہیں جو اس جھوٹ پر جتنی مہارت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو جتنا بڑا نافرمانی کرنے والا ہے ہمارے ہاں اتنا بڑا وہ معزز ہے۔ آج آپ ایک کام کیجئے گا، اپنے چھوٹے کسی بچے سے پوچھئے گا گھر جا کر بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو پھر دیکھیے گا کتنے لوگ آپ کو، کتنے بچے آپ کو ملیں گے کہ جو یہ کہیں گے جی ابا جان ہم جابر بن حیان بننا چاہتے ہیں، ہم بو علی سینا بننا چاہتے ہیں، چلیں آج کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان بننا چاہتے ہیں۔ یا کتنے بچے آپ کو آج ملیں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ ہم امام غزالی بننا چاہتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بننا چاہتے ہیں۔ یا کتنے آپ کو یہ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم غازی اور مجاہد بننا چاہتے ہیں، ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ بہت کم جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، جس کے والدین پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اس کے بچے ایسا کوئی جواب دے سکتے ہیں، ورنہ زیادہ تر جواب کسی ایکٹر کی صورت میں ہوگا یا کسی کرکٹر کی صورت میں ہوگا۔ کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ہماری ٹی وی چینلز پر کتنے علماء کو لایا جاتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بہترین علم کہاں سے حاصل کیا، کیسے آپ نے محنت کی۔ کس مجاہد فوجی اور غازی کو لایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جنگی مہارتیں کیسے حاصل کی۔ کتنے سائنسدانوں کو لایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کیا۔ ہمارے ہاں اگر سوالات ہوتے ہیں تو جی آپ نے اتنے فالوورز کیسے بنا لیے، جی آپ نے یہ جھوٹ بولنے کا فن سیکھا کیسے، آپ لوگوں کو ہنسا کیسے لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ترجیحات یہ ہیں، یہ سخت باتیں ہیں، سخت باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہم اپنے آپ سے ابتدا کریں۔ ہم پورا معاشرہ ٹھیک نہ بھی کر پائیں، اپنے آپ کو درست کریں۔ یاد رکھیں کہ ایسا اپنے بچوں کی تربیت کر کے جائیں کہ ہم جب اس دنیا سے جا رہے ہوں ہمارا گناہوں والا نامہ اعمال کا صفحہ تو بند ہو جائے، لیکن ہمارا نیکیوں والا صفحہ ہماری نیک اولاد کی صورت میں چلتا رہنا چاہیے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہنی چاہیے، اور وہ کب ہوگی؟ وہ تب ہوگی جب ہم اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کریں گے۔ اور ایک سخت بات، ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اس کے لیے سود بھی چل رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، سارے گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم میں سے کوئی یہ فکر نہیں کرتا ایک وقت آنا ہے ہماری اولاد نے بھی مرنا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، اور اس وقت کیا ہوگا اگر یہ تربیت نہ کی، اسی اولاد کا ہاتھ ہوگا، ہمارے گرہمان ہوں گے، وہ جھنجھوڑ کر کہیں گے کہ ابا جان تو نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، تو نے بینک بیلنس بہت بنایا، کوٹھی اور بنگلے بڑے بنائے، مجھے دنیا کی آسائشیں بڑی دی، لیکن تو نے مجھے دین ہی نہیں سکھایا۔ اور آج حالت یہ ہوتی ہے ہم